تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، یہ ہم دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں، جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے دعائیں مغفرت مانگتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگتے پھر کہتے ہیں یا اللہ میری دعا کیوں قبول کرنے ہے، کیوں نہیں قبول ہوگی یار، میں دعا مانگ تھک گیا، میری قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے اندر دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کون سی دعا ہے جڑی رب دی بارگاہ قبول نہیں ہوتی، کہ کیڑی دعا ہے جڑی رب دی بارگاہ قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، ان الدعاء بے شک دعا موقوف ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، اسے روک دیا جاتا ہے، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، بے شک دعا رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ کون سی دعا؟ کون سی دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، وہ رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی، اسے فرشتے روک دیتے ہیں؟ کون سی دعا؟ کیا فرمایا؟ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا مانگی جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان رک جاتی ہے۔ کون سی دعا؟ توجہ سے سماعت۔ لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، حضور فرماتے ہیں عمر وہ دعا جس سے اول اور آخر میں محمد پر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی، وہ رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ جب بھی ہم اپنے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں، اپنے نوازشین کے لیے مانگیں، تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر سرکار پر درود پڑھنا ہے، پھر وہ دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ حضرات محترم، دعا کے متعلق ایک اور حدیث سماعت فرماؤ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی، سرکار عالم نبی کرم نور مجسد بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لما ہے۔ ایک نمازی آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور رب سے مانگنے لگ گیا، اے اللہ مجھے یہ عطا کر، اے اللہ مجھے یہ عطا کر۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سرکار دیکھ رہے تھے اور سرکار نے غصہ فرمایا، سرکار نے اس نمازی کو پکارا، بلایا، اور نمازی ادھر آ۔ نمازی آیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کس طرح مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے تم؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی نہیں مانگنے میں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے میں غلطی نہیں ہوئی، مانگنے کا طریقہ صحیح ہے، مانگنے میں غلطی نہیں ہوئی، مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یا رسول اللہ تو کیا طریقہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازی جاؤ اور جا کر دوبارہ نماز ادا کرو، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر میں محمد پر درود پڑھو، پھر اپنے لیے دعا مانگ، پھر میں محمد پر درود پڑھ، اللہ تیری دعا قبول فرما رہے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ نمازی خالی نماز پڑھنے کے لیے دوبارے نہیں گیا، بلکہ وضو بھی اس نے دوبارے کیا، اس نے وضو دوبارے کیا، پھر نماز پڑھی، پھر رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر دعا مانگی، پھر درود پڑھا۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا اے نمازی اب جو مانگا ہے اللہ تیرا قبول ہی قبول کرے۔ جب بھی دعا مانگنی ہے تو کیسے دعا مانگنی ہے؟ اول آخر کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرات محترم، وقت بہت کام ہے اور میں